اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کریں گے۔ جیسے کل بھی ہم نے 2 سورتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کرا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے، چاہے وہ یہود میں سے ہو، نصارہ میں سے ہو، عیسائی میں سے ہوں یا سامعین میں سے ہوں، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو پروردگار عالم کے نزدیک ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے، اور ان لوگوں کے اوپر نہ ہی کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو کہ قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی، مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے، اور تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت میں پروردگار عالم یہودی کے متعلق ہی بتا رہے ہیں کہ جب اپنی نعمتیں انہیں گنوا رہے ہیں کہ یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، قول و اقرار لیا اور تمہارے اوپر اٹھا دیا کوہ طور کو، کوہ طور یعنی کہ جو پہاڑ ہے اس کو، جب توریت دی گئی اس وقت ایک معجزانہ سی کیفیت طاری ہو گئی، پیدا ہو گئی ان پر، ایک روب ڈالنے کے لیے، خشیت پیدا کرنے کے لیے ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھا کر اوپر کر دیا۔ تو اس قول و اقرار کے لیے معجزانہ کی یہ شکل ہونی تھی، اور کہا گیا پکڑو اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا، یعنی اس توریت کو، اس شریعت کو، اور یاد رکھو، یعنی کہ مضبوطی سے پکڑ لو اور یاد رکھو جو کچھ بھی اس میں پروردگار عالم نے تحریر کیا ہے، لکھا گیا ہے، جو قاعدے ہیں، قانون ہیں، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا، اس کو مکمل طور پر عمل کرنا۔ مضبوطی سے پکڑنے سے مراد اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرو، اپناؤ۔ اگر تم کوتاہی کرتے ہو تو مشکل میں آ جاؤ گے، اور اگر تم اس میں عمل کرتے ہو تو تم متقی بن جاؤ گے۔ تو پروردگار بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو، جو کچھ اس میں ہے اس میں عمل کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آگے ارشاد ربانی ہے ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر تم پھر گئے اس کے بعد، سو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر تو اس کی مہربانی تو ضرور تم تباہ ہو جاتے۔ اس آیت میں پروردگار بتا رہے ہیں، حالانکہ آپ کو بتایا کہ یہ طور کہ احکام الہی ہیں، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور تم کو جب دی گئی لیکن تم نے لی، لیکن پھر کیا کرا؟ تم بدل گئے، تم نے روگردانی کری، اور قول و اقرار کے بعد بھی تم پھر گئے، میثاق کو توڑ دیا، عہد کو توڑ دیا، شریعت کو توڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فضل تمہارے لیے شامل حال نہ ہوتا، یعنی کہ پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تمہارے شامل حال نہ ہوتا تمہارے حال میں، تو اس کی رحمت تمہاری دستگیری نہ کرتی۔ اگر پروردگار کی رحمت تمہاری دستگیری نہ کرتی تو بار بار تمہیں معاف کیا۔ رب العزت نے تم کوتاہیوں پہ کوتاہیاں کرتے گئے، نافرمانی پہ نافرمانی کرتے گئے، لیکن پروردگار عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بدولت آپ کو تم لوگوں کو معاف کرتے رہے اور مہلت دی گئی۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی، کیا؟ پروردگار عالم کی رحمت اور دستگیری نہ ہوتی، تو تم اسی وقت خسارے میں جانے والے لوگ تھے، تباہ ہو جانے والے لوگ تھے۔ عہد شکنی کا تقاضا تو یہی تھا کہ تم فوراً تباہ ہو جاؤ۔ حق تعالیٰ کی رحمت عامہ دنیا میں مومن کافر سب پر ہے، جس کا اثر عافیت اور دینوی راحت ہے، اور رحمت خاص کا ظہور آخرت میں ہوگا، جس کا اثر نجات کرب خداوندی ہے۔
یہ سورہ بقرہ تھی جس کا ابھی ہم نے ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے ہم کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک کی ایک ایک آیات سے، ایک ایک حرف سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ قصہ تو بنی اسرائیل کا بتایا جا رہا ہے، لیکن ہم بار بار کہہ رہے ہیں اگر ہم اپنے حالات کا، اپنے آس پاس کا ماحول کا جائزہ لیں گے تو ہمارے پاس یہی ماحول ہے، ہم اسی قوم میں سے ہیں۔ تو پروردگار عالم ہم سب پہ رحمت کاملہ ہم پہ بھی عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت کا راستہ بتائے، اور قرآن پاک کو صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی اس پہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔